بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم آج کے موضوع کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک مختصر انداز میں اس کا نقشہ کھینچا اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب تیسرے حصے میں دیکھنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے آپ کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تب جا کر ہم اگلا جب ٹاپک کھولیں گے تو اس کے اوپر سے ہی ہمیں صحیح سمجھ آئے گی کہ وہ کیا، کون ہستی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی، ہر نبی معصوم ہوتا ہے اور آپ سردار انبیاء ہیں، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ آپ نے اپنے آپ کے اگلے پچھلے سارے معاف فرما دیے۔ یہ علیحدہ ٹاپک ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں اللہ ذکر فرما رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام میں کھڑے رہتے تھے مسجد نبی کی صفوں کے اوپر، اور آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے اور ان میں سے بعض دفعہ جلد پھٹ جاتی تھی اور اس میں سے پانی بہتا تھا۔ یہ کس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے؟ میرے اور آپ کے لیے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا، میری امت کے اوپر سختی نہ کرنا، ان کی خطائیں معاف کر دینا، ان کے گناہوں سے درگزر فرما لینا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا ہوا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آتا تھا نا کہ میرا امتی جہنم میں جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عجیب غم کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور وہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام نہیں کرنے دیتا تھا۔ آپ پوری رات قیام میں گزار دیتے تھے اللہ کے آگے مناجات کرتے ہوئے کہ اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ اور پھر بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جب سجدے میں جاتے تھے، سجدہ بھی اسی لیے لمبے کرتے تھے، اپنی امت کے لیے مانگتے تھے، آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی تھیں، اور صحابہ نے کئی دفعہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے مسجد نبی کی صفیں بھیگی ہوئی، اور آپ ساری رات سجدوں میں پڑے ہوئے، میرے اور آپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہیں، اور آپ دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ سے مناجات کر رہے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ محبت ہے، یہ ہمارے ساتھ تعلق ہے جس کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ اور عرفات کے میدان میں آپ ذرا دیکھیں کہ اپنے لیے ہم اگر باہر کھڑے ہو کے دھوپ میں ذرا دعا مانگے نا تو 10 منٹ بعد ہماری بس ہو جائے گی۔ اپنے لیے ہم 10 منٹ نہیں مانگ سکیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پہ کم و بیش 4.5 گھنٹے آپ نے دعا مانگی ہے، 4.5 گھنٹے دعا مانگی۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے کہ یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ 4.5 گھنٹے کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کریں، اللہ نے کہا ہے آپ کی امت کے ظالموں کے سوا سب کو معاف کر دیں۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، آگے مزدلفہ کا مقام آیا، اس مقام پہ پھر آپ نے سجدہ کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابہ پریشان ہو گئے، اور ان کو یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے۔ اتنا لمبا سجدہ کیا، اور پھر بہت دیر کے بعد کئی گھڑیاں گزر گئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، اور جیسے ہی سر مبارک اٹھایا آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہم پریشان ہو گئے، اور پھر سجدے سے جب آپ نے سر مبارک اٹھایا ہے تو فوراً آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے سجدے میں دعا مانگی کہ یا اللہ عرفات میں تو نے میری ایک دعا قبول کی ہے، میری امت کی معافی کا اعلان کیا ہے، اور صرف یہ کہا ہے کہ ظالموں کو نہیں معاف کرے گا، تو یا اللہ ادھر میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ جو ظالم ہے وہ مظلوم کا بدلہ بھی اپنی طرف سے دے دے، اور میری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دے۔ تو اللہ نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیں۔ تو میں نے جب یہ دعا قبول ہونے کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو سامنے میں نے دیکھا کہ اس اعلان کے اوپر شیطان اپنے سر میں مٹی اٹھا اٹھا کے ڈال رہا تھا کہ میری تو ساری محنت غارت ہو گئی، اب میں کیا کروں گا؟ ان کے تو ظالم بھی بخشے گئے،
تو یہ فکر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے بارے میں، میرے اور آپ کے بارے میں. یہ میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری نسبت، ہمارا تعلق کس نبی کے ساتھ ہے، کس ہستی کے ساتھ ہے، اور ان کو ہم سے محبت کتنی ہے. ایک موقع پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے اور چہرے پہ بڑی خوشی کے آثار تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً سمجھ گئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا ہاں عائشہ آج بڑا خوش ہوں، آج مانگ لو کچھ. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیں. تو آپ نے ہاتھ اٹھائے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی. فرمایا کہ یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہر باطن جان کے کیے ہوئے انجانے میں کیے ہوئے یا اللہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما. نبی کی یہ دعا، نبی اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو کہ آپ مانگیں ہم آپ کو عطا کریں گے. تو ان کو اس کا پتہ ہم سے تو بہت زیادہ جانتی تھی. تو وہ خوشی اتنی ہوئی کہ بچوں کی طرح لوٹنا شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ بہت خوش ہوئی ہو؟ میں آپ نے دعا ہی ایسی کر دی ہے. تو آپ مسکرا کے آپ نے فرمایا عائشہ تیرے لیے تو آج کی ہے، اپنی امت کے لیے یہ دعا میں روز مانگتا ہوں. تو یہ میرے اور آپ کے ساتھ یہ تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا اپنی جان جو ہے وہ ایک لحاظ سے اگر ہم کہیں چلو کوئی جان کی قربانی دے سکتے ہیں، اپنی ذات کی قربانی دے سکتے ہیں، اپنے بچوں کی قربانی دینا بہت مشکل ہو. میرے اور آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی قربانی بھی دی. ابراہیم علیہ السلام آخری عمر کی اولاد تھے اور بیٹے تھے، آخری بیٹے تھے. تقریباً 62 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت زندگی تھی، عمر ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے اور بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور پھر نزع کا عالم طاری ہو گیا. تو تھا کہ آپ یہ دنیا سے چلے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شدت کی وجہ سے آنسو گر رہے ہیں. اور ایسی کیفیت میں ابراہیم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. اور اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو آپ سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ دعا یاد نہیں تھی جو اللہ نے ہر نبی کو دی اور ہر نبی مانگ گیا اور چلا گیا؟ آپ کے پاس وہ دعا تھی، اس موقع پہ آپ کو یاد نہیں تھی مانگنی؟ آپ مسکرائے اور فرمایا یاد تھی بڑی. تو پوچھا گیا جی پھر مانگی کیوں نہیں ہے؟ میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی ہوئی ہے، قیامت والے دن میں یہ دعا مانگ کے اپنی امت کو بخشواؤں گا اللہ سے. ذرا سوچیں تو صحیح کہ بیٹے کی جان جو ہے اس کو جانا قبول کر لیا، اور میرے اور آپ جیسے میرے ایسے خاص طور نالائقوں کے لیے اپنی دعا پریزرو کر لی کہ اس کے ذریعے سے ہماری بخشش کروائیں. ہمارا ایسے نبی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے بارے میں اس حد تک پریشان ہوتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قرآن میں کہنا پڑا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیسی اپنے اوپر غم کی کیفیت طاری کر لی ہے؟ ہم نے تو آپ کو اتنا یہی ذمہ داری دی ہے کہ آپ ہمارا فرمان لوگوں تک پہنچا دیں، اور آپ اس حد تک آپ جو ہے اس کی غمزدہ ہوتے ہیں اور تکلیف میں آتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا پریشان کرتے ہیں. اللہ نے لفظ یوز کیا باخن اس تکلیف کے اظہار کے لیے کہ اتنی تکلیف کے باخن کا اللہ نے لفظ کے. باخن کیا ہوتا ہے؟ یہ جب کسی جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں اور اس چھری کے چلنے سے جو پین سے آواز نکلتی ہے نا اس کو عربی میں باخن کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی درد کی کیفیت ہوتی تھی میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ نے یہ درد کی کیفیت ریفلیکٹ کی ہے قرآن میں. جس طرح اللہ مخلوق پہ کریم ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ اس طرح سے کریم ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ اتنا عجیب ہے اور اتنی فکر ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے اس وقت بھی اس غم کی کیفیت سے نہیں نکل پاتے تھے. آپ کا جو سینہ ہے اس کے اندر سے دھونکنے کی طرح کی آواز آتی تھی، ایسے لگتا سے ہنڈیاں کھول رہی ہے. تو یہ کیفیت ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ ہمارا کس ہستی کے ساتھ واسطہ ہے اور اس محبت کے کیا تقاضے ہیں. یہاں پر ہم اپنا تیسرا حصہ کلوز کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے حصے پہ بات کریں گے کہ اس تقاضے کی اس محبت کی بنیاد پر آگے ہم پر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں، اس پہ بات کریں گے.